بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 5 سال کی تھی تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے انہیں اپنے معاہدے کی میعاد پوری ہو جانے کی وجہ سے حضرت آمنہ اور حضرت عبد المطلب کو سونپ کر اپنا انعام لے جاتی ہیں۔ آپ تقریباً 1 سال تک اپنی والدہ کے آغوش میں رہتے ہیں۔ پھر ایک دن حضرت آمنہ نے اپنے شوہر عبداللہ کو خواب میں دیکھا تو تڑپ گئیں۔ صبح آنکھ کھلنے کے بعد اپنے سسر حضرت عبد المطلب کے پاس جا کر ان سے کہتی ہیں، بابا جان، میں مدینہ جانا چاہتی ہوں، وہاں میرے ماموں اور ان کی بیٹی ہیں، وہاں میرے مرحوم شوہر کی قبر ہے، میں ان کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب نے انہیں مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد بی بی آمنہ اپنے بیٹے اور اپنی ایک خادمہ ام ایمن سواری کے 2 اونٹ ضرورت کی سامان لے مکہ سے مدینہ کی اور روانہ ہو جاتی ہیں۔ اس وقت مکہ اور مدینہ کی دوری لگ بھگ 400 کلومیٹر کی تھی۔ اس وقت مکہ میں آبادیاں کافی کم ہوتی تھیں، ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا ہوتا تھا اور دہشت کا ماحول رہتا تھا۔ یہ ایک بچے اور 2 عورتوں کا قافلہ دھیرے دھیرے مدینہ کی اور چلا جا رہا تھا۔ بی بی آمنہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کی تمنا لیے راستے بھر ان کی آنکھوں میں سمندر کا سیلاب تھا۔ آپ کی دونوں اونٹنیاں دھیرے دھیرے اپنا سفر طے کر مدینہ کی اور چلی جا رہی تھی۔ پورے 10 دنوں کا سفر طے کر آپ جب اپنے مائکے پہنچی تو سامنے اپنی والدہ کو دیکھ ان سے لپٹ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ آپ کے ایک ایک آنسو آپ کے گزرے وقت کی داستان بیان کر رہے تھے۔ پھر دوسرے دن آپ اپنے شوہر کی قبر پر پہنچ ان کے لیے دعائیں کی، وہیں بیٹھی روتی رہیں۔ شام ہو گئی۔ جب اندھیرا ہونے کو آیا تو ننھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی خادمہ کو لے اپنے گھر پہنچی۔ آپ تقریباً 1 ماہ تک وہیں رکیں۔ اس دوران مدینہ میں کچھ یہودی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا نور دیکھ ان کی خادمہ ام ایمن کو بلا ان کے بارے میں پوچھ پاچھ کرنے لگے۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں، میں نے انہیں کہتے سنا، اس بچے میں نبی کے آثار دکھ رہے ہیں، جیسا کہ ہماری کتاب تورات میں موجود ہے کہ قریش میں ایک بچہ ایسا ہوگا جو آخری پیغمبر ہوگا۔ اس بچے کی ساری نشانیاں ہماری کتاب سے مل رہی ہے۔ جب ام ایمن نے ان یہودیوں کی باتیں حضرت آمنہ سے بتائی تو وہ فوراً مدینہ سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے مکہ کی اور روانہ ہو گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ان کی پوری حفاظت کی ذمہ داری حضرت آمنہ کو دیا تھا۔ جب یہ قافلہ مدینہ سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ابوا نام کے ایک جگہ آیا، اسی مقام پر حضرت آمنہ سخت بیمار ہو گئیں۔ ان کے سینے میں زوروں کا درد اٹھ رہا تھا، شاید یہ ہارٹ اٹیک ہونے کی نشانیاں تھیں۔ آگے سفر پر نکلنا ناممکن تھا۔ آپ کی خادمہ نے اسی مقام پر اونٹ روک انہیں اونٹ پر سے اتار کر ایک پتھر پر لٹا دیا۔ آپ کی بیماری بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آپ 6 سالہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کو ایسی حالت میں دیکھ حیران پریشان تھے۔ والدہ کے سینے سے لپٹ بار بار ایک ہی بات کہتے، اماں آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ مجھ سے باتیں کریں،
مگر درد سے بے چین آپ نے آنکھیں کھولی اور چھوٹے سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے میرے شہزادے، میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اس عبداللہ کے بیٹے ہو جسے اللہ نے 100 اونٹوں کا فدیہ لے انہیں زندگی عطا کی تھی۔ لوگوں میں حلال اور حرام کی تمیز بتانا، ہر انسان کے لیے اللہ نے موت مقرر کر رکھا ہے۔ یہ بولتے بولتے آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ آپ 6 سالہ محمد اپنی والدہ سے لپٹ روتے روتے یہی کہتے، والدہ مجھ سے باتیں کریں۔ 6 سال کے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو باپ کے بعد والدہ کی جدائی کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا۔ حضرت ایمن نے بڑے احترام کے ساتھ انہیں وہیں دفن کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے مکہ کی اور چلی آئیں۔ ایمن فرماتی ہیں، جب میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ اونٹ کے نزدیک جا رہی تھی تو محمد نے میری انگلی چھڑا کر اپنی ماں کی قبر پر جا کر لپٹ گئے اور یہی کہتے رہے، والدہ آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ، میں اکیلا مکہ نہ جاؤں گا۔ پھر جب ایمن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے مکہ پہنچی تو حضرت عبد المطلب سے سفر کا سارا حال انہیں بتایا۔ ابھی حضرت عبد المطلب کی عمر 118 سال کی تھی، پھر بھی انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ دادا کے ساتھ رہتے ابھی کچھ عرصے ہی گزرے تھے کہ حضرت عبد المطلب کی طبیعت بگڑی اور آپ کی بھی وفات ہو گئی، مگر عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کی کفالت میں دے دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 57 سال کی ہوئی تو آپ اللہ کے حکم پر تمام صحابہ کرام کو لے پہلی دفعہ حج کے لیے نکلے۔ اسی سفر کے دوران راستے میں ابوا کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے قافلہ کو وہیں رکنے کا کہا۔ اپنی والدہ کی قبر پر پہنچ قبر کے سرحانے زمین پر تشریف رکھ کر سر مبارک کو گھٹنوں کے اندر چھپا کر ایک چھوٹے بچے کی مانند ہچکیوں کے ساتھ روئے۔ 51 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ اپنی والدہ کی موت کے درد کو بھلا نہ پائے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسی کیفیت میں گھنٹوں گزر گئے۔ جب آپ نے اپنے سر مبارک کو اوپر اٹھایا تو آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ پھر آپ نے صحاباؤں سے فرمایا، کاش آج میری والدہ حیات سے ہوتی، میں نماز عشاء کے لیے مصلی پر کھڑا سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا۔ ادھر دروازے پہ میری والدہ دستک دے مجھے پکارتی، بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر ان سے کہتا، لبیک یا اماں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک لائک کر سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ ایسی ہی اسلامک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سیدھے آپ تک پہنچیں گی، اور ساتھ ہی اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی جانکاری موجود ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔